السلام علیکم۔ آج نئے ایک ڈیزائن کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جینٹس کا بنا رہی ہوں، ایک سویٹر بنا رہی ہوں بازوؤں والا، اور اس میں جو میں نے پہلے ڈیزائن بنایا تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سٹیپس کو دیکھیے گا، سلائیوں کو دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ میں کس طرح کتنے لے رہی ہوں، گھر لے رہی ہوں، کتنے میں ڈال رہی ہوں، اور کس حساب سے میں سلائیوں کی بنت کر رہی ہوں۔ تو ذرا پلیز اس پہ فوکس کیجیے گا۔ اچھا، میں اپنے اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بات بھی کرتی ہوں، چھوٹا سا واقعہ بھی سنایا کرتی ہوں آپ لوگوں کو، تو جو اکثر لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ کو میں سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اچھی بات کہے گا اس کو 400 دینار سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ ایک دن بادشاہ رعایا کی دیکھ بھال کرنے نکلا۔ اس نے دیکھا ایک 90 سال کی بوڑھی عورت زیتون کے پودے لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم 5-10 سال میں مر جاؤ گی اور یہ درخت 20 سال بعد پھل دیں گے، تو اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ بوڑھی عورت نے جواباً کہا ہم نے جو پھل کھائے وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے، اور اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد کھائے۔ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو 400 دینار دے دیے جائیں۔ جب بوڑھی عورت کو دینار دیے گئے تو وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا زیتون کے درختوں نے 20 سال کے بعد پھل دینا تھا، جبکہ مجھے میرا پھل ابھی مل گیا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی اور حکم جاری کیا اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ جب اس عورت کو مزید 400 دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں مسکرائی؟ بوڑھی عورت نے کہا زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے تو 2 بار پھل دے دیے ہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا اس کو مزید 400 دینار دیے جائیں۔ یہ حکم دیتے ہی بادشاہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے کہا حضور آپ جلدی سے کیوں نکل آئے؟ بادشاہ نے کہا اگر میں مزید اس عورت کے پاس رہتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا، مگر عورت کی حکمت بھری باتیں ختم نہ ہوتی۔ اچھی بات دل موہ لیتی ہے، نرم رویہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، حکمت بھرا جملہ بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے۔ اچھی بات دنیا میں دوست بڑھاتی ہے اور دشمن کم کرتی ہے، اور آخرت میں ثواب کی کثرت کرتی ہے۔ آپ مال و دولت سے سامان خرید سکتے ہیں، مگر دل کی خریداری صرف اچھی بات سے ہی ہو سکتی ہے۔ بہت اچھی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری ڈیزائن بھی دیکھیں آپ، تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا اور بھی چلے گا یہ ڈیزائن۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت ایک خوبصورت ڈیزائن بن رہا ہے۔ میری باتیں آپ لوگوں کو کس طرح لگتی ہیں یہ ضرور بتائیے گا۔ مجھے سبسکرائب بھی کریں، مجھے اس طرح موٹیویشن ملتی ہے کہ جی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک اچھی آئے۔ اچھی فیڈ بیک بھی دیا کریں اور بتایا کریں کہ میں اور مزید کیسے اپنے چینل کو بہتر کر سکتی ہوں، بلکہ بہترین کر سکتی ہوں۔ دعاؤں میں بھی شامل رکھا کریں۔ تو یہ آخری 2-3 سلائیاں رہ گئی ہیں، یہ دیکھیے گا ذرا، اور پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں کہ ایک دن ایک بادشاہ اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا۔ تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں، وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے۔ تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ اس کے لیے کافی محنت کی اور بہترین پھلوں سے اس نے وہ تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے
अच्छे अच्छे फल चुन कर जमा किए थे, वो मज़े से अपने इन्हीं फलों से गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह आसानी से गुजर गया। दूसरा वज़ीर जिसने बग़ैर देखे ताज़ा ख़राब तमाम फल जमा किए थे, उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े। इससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ ना था। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं जहाँ से आप चाहें तो नेक अमाल जमा करें और चाहें तो ख़राब अमाल। मगर याद रहे कि जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहाँ आपके साथ सिर्फ आपके अमाल की थैली होगी। तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहाँ काम देगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें यानी नेक अमाल जमा कर लें और वहाँ आसानी से और आराम वाली ज़िंदगी गुजारें। डिज़ाइन हमारा बहुत अच्छा बन गया है, आपने देख लिया है। दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।